الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرما لی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دیجیے. نیک اولاد طلب کرنا یہ انبیاء السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ صدقات جاریہ میں سب سے پہلے جو صدقہ جاریہ ہے ولدا صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا ہے، پہلے نمبر کا صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد علم ہے، کیونکہ یہ دو صدقات جاریہ ایسا ہے کہ جس کا اختتام نہیں ہے. اولاد میں سے اولاد میں سے اولاد میں سے وہ قیامت تک نسل چلتی ہے، ہر نسل قیامت تک جاتی ہے. یہی علم کا حال ہے، آج پڑھا آگے پڑھا ہے، آگے پڑھا ہے، آگے پڑھا ہے، قیامت تک جاتا ہے، انقطاع نہیں ہوتا. جا کے باقی چیزوں میں انقطاع ہو جاتا ہے. آپ نے مسجد بنائی، 100 سال چلی، کہ نئی مسجد بن گئی. پہلوں کا اجر تو رہے گا، لیکن بیعینی وہ اجر جو اس کے اینٹ گارے بٹی میں تھا وہ 100 سال کے بعد، لمبے عرصے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ مجھے صالحین دیے. وبشرنا بغلام حلیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حلم والے بیٹے کی بشارت دی، جو بیٹا ہوگا بڑا حلیم الطبع ہوگا. حلم اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ اپنے غصے پر قابو پانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی فرمایا، بخاری شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے غضب میں اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی، لیکن جو میری رحمت تھی وہ سبقت لے گئی. لہذا یہی بات نہ بناؤ بھائی، یہی بات اپنے عرش کے بالکل ماتھے پر لکھوائی ہوئی ہے. سبقت غضبی علی رحمتی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی ہے. یہ بات لکھوائی ہوئی ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ کیوں وہاں لکھوائی؟ تاکہ قیامت کی جب عرش کے سامنے بندے جمع ہوں گے تو اپنے قلب میں امید رکھیں گے، کیونکہ یہ مراحل خسروانہ ہے، یہ شاہی مراحل اور شاہی رحم کی یہ بات لکھی ہوئی تاکہ بندے نا امید نہ ہوں.
اس لیے حضرت فرماتے تھے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کبھی کبھی جوش میں آ جاتے، فرماتے تھے تمہیں کیا پتا قیامت کے ایسے ایسے لوگ جن کو تم سمجھو گے کہ پتہ نہیں ان کی بخشش تو ہونی ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے خوشوں کی وہ بخشش فرما دیں گے۔ حل بشرنا بغلام حلیم، ہم نے ایسا بچہ جو حلم والا ہوگا، سچی طبیعت، جوش فوراً آ جائے اور فوراً کوئی کارروائی کر لے، یہ مومن کی شان بھی نہیں۔ اس لیے مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں حلم اور بردباری ہونی چاہیے، ہر چیز کو طریقے سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ استاد کو اگر شاگرد پر غصہ آ جائے یا والد کو اولاد پر غصہ آ جائے، فرمایا جس وقت تمہیں غصہ آئے اس وقت اس کا نفاذ نہ کرو، تمہارا نفس شامل ہو جائے گا۔ جب غصہ اتر جائے اب اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دو، اب اپنی عقل استعمال کرو گے کہ بھائی اس کو اتنا وہ کریں گے۔ اس لیے جج کے بارے میں فرمایا کہ لا القاضی ہوا غضبان، اگر قاضی غصے میں ہو فیصلہ نہ کرے، منع فرمایا، دو سبب کا انتظار کرے، اس لیے کہ غصہ عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ جو غلام حلیم، اس کے بعد اب یہی وہ بچہ تھا اسماعیل السلام جن کی والدہ کو حضرت ہاجرہ کو وہاں پہنچا کر آئے اور حضرت ہاجرہ کا ایمان یقین دیکھے ایسے خطرناک ماحول میں، لیکن ایک بات پوچھے ابراہیم اللہ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان کا کہ ہاں، اذن لا یضیعنا، پھر ہمیں آ رہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرنے والے، آپ جائیں، آپ نے حکم پورا کر دیا۔ وہی شان بیٹے میں جب بڑے ہوئے، اور سایہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا بچہ جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گبرو جوان چھوٹے چھوٹے کاموں میں پانی لے آ بھائی، یہ کر لے وہ کر لے، حد سوال 9 10 11 سال کا جو بچہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام انجام دیتا ہے۔ ہاں جب بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کا دستے بازو بن جاتا ہے، لیکن یہاں سایہ کہا ہے کہ جب وہ بچہ اتنا بڑا ہوا اب ایک اور حکم آتا ہے، ایک اور آزمائش آئی، اس کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ خواب دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ ہمارا تو دل بھی سوتا ہے اور آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس لیے ہم خواب میں کوئی چیز دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ صحیح بھی ہو، کبھی بات الٹ بھی دیکھ لیتا ہے، الٹ بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن نبی کا چونکہ دل جاگ رہا ہوتا ہے لہذا وہ چیز کیونکہ وحی ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، جس میں تھوڑا شبہ ہو۔ پھر آپ کے خواب میں تو شبہ ہوتا ہے، یار ایسے دیکھا تھا، کچھ یوں یاد ہے، عمل تو یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کبھی کبھی بڑا خوفناک خواب ہوتا ہے لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خواب جو ہے نا وہ عکس ہوتا ہے، اور آپ عکس جب بھی دیکھیں گے تو وہ الٹا آتا ہے۔ بتاؤ بھائی تصویر الٹی ہوتی ہے سیدھی؟ آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا دایاں کندھا بایاں ہوگا، بایاں کندھا دایاں ہوگا۔ تصویر میں کبھی دیکھا، غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا، آج جا کے غور کر لیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوفناک چیز کا الٹ ہوتا ہے، یعنی خیر ہوتی، موت دیکھی زندگی مراد ہوتی، بیماری دیکھی صحت مراد ہوتی۔ لیکن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم صلی اللہ اسماعیل السلام کو ذبح کر آ گئے۔ او شام سے آئے براق پر، کہا بیٹے کو تیار کرو، ماں سے بھی کچھ نہیں پوچھا، ماں سے پوچھا، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ آپ لے کر چلے تو شیطان پہنچ گیا ساجرہ کے پاس کہ وہ تو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ وہ کسی رشتے دار کو کسی کو ملوانے جا رہے ہیں، اور کہا نہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے اللہ نے کہا ہے۔ کہا کہ پھر جا ذبح ہو جا، اگر اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ بتائیے ایک ہی بیٹا ہو اور اولاد بھی نہیں، ایک بیٹا، اور ایسا باکرامت بیٹا کہ جس کی ایڑی سے آب زمزم جاری ہو جائے، اور وہ آب زمزم مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنے۔ مکہ کی آبادی کا ذریعہ آب زمزم ہے،
پانی نہ ہوتا وہاں قبیلے نہ آتے، وہاں لوگ نہ آتے، کیونکہ جب پانی ہے، اور آب زمزم کا پانی بھی عجیب پانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آب زمزم کا پانی کھانا اور پانی دونوں کی کا قائم مقام ہے۔ اگر آپ کو کھانا نہ ملے اور آپ آب زمزم خوب پی لیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ اور یہ واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جب میں یمن سے آیا 15 دن میں حرم میں رہا، رسول اللہ کی تلاش میں، کافروں کا غلبہ تھا، میں کس سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ میں رسول اللہ کو ملنے آیا، لوگ مجھے مارتے اور کھانے کے کچھ نہیں کہا، میں آب زمزم پیتا رہتا تھا۔ 15 دن کے بعد جب میں نے پیٹ دیکھا تو چربی چڑھی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ 15 دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی روزانہ تو نظر آتا ہے، تجھے منزل نہیں ملی؟ کہا میری منزل ایسی ہے جس کی تلاش بہت مشکل ہے، بتانے والا کوئی نہیں۔ کہا کون؟ کہا ایک آدمی یہاں پر آیا ہے، یہ یمن سے آئے تھے، جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اللہ نے تجھے صحیح جگہ پہنچا دیا، میں بھی ان کا غلام ہوں، چل میرے ساتھ، میں تجھے پہنچاتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے وہی بھیجی پہلی۔ ابو ذر غفاری اندر داخل ہوئے، یا ابا ذر، اے ابو ذر آ گیا تو ایسا بات کرامت بیٹا، لیکن کہا کہ اللہ کا حکم ہے، جاؤ۔ ابراہیم السلام لے کر چلے۔ 3 جگہ پر شیطان نے آج جہاں جمرات ہیں یہاں 3 جگہ پر بہکانے کی کوشش کی۔ جب وہ بہکاتا تھا شیطان ظاہر ہوتا، کبھی ابراہیم السلام سے کہتا کہ خواب تو خواب ہے، کبھی اسماعیل السلام سے کہتا تیرا باپ تجھے ذبح کرے گا، تو حضرت ابراہیم السلام کنکریاں ساتھ مارتے تھے۔ اس کنکری کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ زمین میں دھس جاتا تھا، پھر منت کرنے لگتا کہ مجھے معاف کر دو، نہیں اندر نہیں کروں گا، تو پھر آپ کی دعا سے وہ پھر اس میں سے نکل آتا۔ 3 جگہ ہوا، یہ تینوں وہ جگہ ہیں جو مناسک کے حد میں جمرات کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم السلام کی سنت کو پورا کرو جو اس وقت آپ نے کنکر مارے تھے، ان جمرات کے اوپر یہاں پر کنکر مارو، اور اس کی تکلیف اس کو بہت ہوتی ہے، شیطان کو یاد رکھو۔ آپ کہہ جی شیطان کو تو نہیں لگتے، بھائی کسی کا پتلا چلایا جاتا ہے تو اس سے وہ بندہ تو نہیں جلتا، لیکن اس کی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ جلانے سے زیادہ تکلیف ہے پتلا جلانے کی، جو اس کے پتلے کو بے عزت کرنے کی، کسی کے ملک کے جھنڈے کو پاؤں کے نیچے روندنے کی اور اس کو آگ لگانے کی، یہ ایک عجیب ہے۔ قیامت تک یہ شیطان ان حجاج کرام کی حضرت ابراہیم السلام کی سنت پوری کرنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ان جگہوں پر جا کر پھرتا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب اس نالائق کی وجہ سے نازل ہوا تھا اور وہ قوم تباہ ہو گئی، وہاں جا کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ پورے عالم میں اس کو چین نہیں آتا۔ باوجود ہے کہ پورے عالم میں اس کے پیچھے لگ کر لوگ کروڑوں انسان گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اس کو چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ اس زمانے کا، اس کی یاد زندہ کی جا رہی ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں شیطان کو اور اس کے پتلے کو اور اس کے نشان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اس کو اس کی اتنی تکلیف ہے اس کو چین نہیں آتا، سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ آپ ذبح کرنے لگے، بچے سے کہا، اب رائے لے رہے ہیں اپنے بیٹے کی، 10-11 سال کے بیٹے سے رائے لے رہے ہیں، رائے اس لے رہے ہیں تاکہ وہ اجر و ثواب میں شامل ہو جائے، ورنہ نبی کو کام کرنے کے لیے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آگے ابا فکر ہی نہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، آپ مجھے ذبح کریں، آپ ذبح کر دیں۔ بلکہ مشورہ بھی دیا کہ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کرنا، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپنے لگے اور اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہے اللہ نے یہ قرآن مجید میں واقعات اسی لیے بیان کیے کہ تمہارے سامنے بھی میرے احکام آئیں گے، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے میرے حکم کو پیچھے پھینک دو، نہ جانے تک دے دی۔ اللہ کے مقربین بارگاہ ہے یہ لوگ، ان کی زندگی میں معصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے آپ کو تو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری نالائقی کی وجہ سے آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں اللہ فرماتے
سمندر اور خشکی میں فساد تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم پر آ رہی ہے۔ جو تمہیں نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے فضل سے دیتا ہوں، تم اس کے مستحق نہیں ہو، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے نفس کی شرارت کی وجہ سے پہنچتی۔ اللہ نے فیصلہ کیا، مشورہ دے رہا ہے اللہ۔ اب آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ جیسے کہیں گے آپ مجھے الٹا لیٹا ہے، ہاتھ پاؤں بھی باندھ دے تاکہ ایسا نہ ہو ذبح میں کوئی کمی آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیکھیے حلیم تھے نا، یہ حلیم ہے، جوش نہیں آئے ابا کے سامنے کھڑا ہو جائے لڑنے لگ جائے، کیا کرتا ہے ابا ہے آج باپ کان مروڑ دے تھوڑا سا بھائی یہ مقام ایسے نہ کر، تو باپ کو قتل کرنے کے لیے نکل آتا ہے، قتل کرتا ہے۔ جمع کیا سوری لی تو زور لگا رہے، کٹی نہیں لی، کھالی نہیں کٹ، اور غصے ہوئے زور سے مارا چھری کو۔ اب بخت تو چلتی نہیں، سنی سے آواز آئی جس کے حکم پر تو ذبح کر رہا ہے اس کا حکم یہ کہ ذبح نہیں کرنا، تو اپنا حکم پورا کر، میں اپنا حکم پورا کرتے جو مجھے ملا۔ اس لیے اس پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ہم بہت سے حدیث مبارکہ خود پڑھنا شروع کر دیتے، حالانکہ حدیث پڑھنا اور اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اور بس فضائل کی حدیثیں پڑھ لو ٹھیک ہے سمجھ میں آنے لگے، لیکن لوگ تحقیق میں گھستے ہر طرح کے حدیث پڑھتے کہتے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یوں کیا، اور ادھر رسول اللہ کو حکم آیا ہوتا ہے کہ یہ کام تم نے یوں کرنا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھی، ہمیں حکم دیا کہ تم نے عصر سے مغرب تک اور فجر کے طلوع سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نفل نہیں پڑھنے، منع ہے، صاحب منع ہے، حدیث نے ہمیں منع کر دیا، قول سے منع کیا، بات سے۔ اتبو سعید خود کسی نے کہا کہ حضرت یہ صحابی رسول ہے، کہا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ایسے کرتے ہیں اور ہمیں یوں فرماتے ہیں تو بڑی پیاری بات ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عصر کے بعد نفل کیوں پڑھے؟ اور میں میری سنتیں رہ گئی تھی جو ظہر میں پڑھتا تھا، لوگ آ گئے تھے وہ میں نے عصر کے بعد پڑھ لی، یہ پیغمبر کے لیے ہے میرا آپ کے لیے نہیں ہے، میرا آپ کی سنتیں رہ جائے وقت ختم ہو جائے تو وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نے قضا نہیں کرنی۔ ہاں تب اس خود نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے، وہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ جو، اگر آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ دو تو آپ کو ہر حدیث سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرا آپ کے لیے کیا ہے، فرمان میرا آپ کے لیے، فرمان میرا آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے خود کیا تو ان کو حکم ہے، ہاں اگر اس میں کوئی فرمان نہیں تو پھر وہ حکم ہمارے لیے بھی ہو جائے گا، لیکن اب اسے اچھا فیصلہ کر دیا تاکہ دیکھو اللہ کے نبی وہ کریں گے جن کا ان کو حکم ہوا ہے اور آپ وہ کریں گے جن کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں جو دی جا سکتی۔ چھری نے کہا میرا کام مجھے جو حکم ہوا ہے کہ کاٹنا نہیں، آپ کو حکم ہوا ہے کہ ذبح کرو، آپ اپنا کام کریں نا اپنا کام کرتے۔ ہاں اسی دوران مینڈا آ گیا، اس کو ذبح کر دو، فدیراہ بذبح بن عظیم، اور یہ وہ مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو صدقہ دیا تھا حابیل علیہ السلام نے، یہ وہ مینڈا تھا جو جنت کے اندر پڑ رہا تھا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں اس مینے کو بھیج دیا، آپ اس کو ذبح کریں، اور قیامت تک کی سنت جاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پچھلوں کے اندر بھی اس سنت کو باقی رکھا ہے علیہ السلام کی کہ تم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرو، اور یہ جانور ذبح کرنے کا اجر ایسے ہے جیسے اولاد ذبح کرنا۔ سن لو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھو، اور بہت فضیلت ہے، لیکن یہ ایک جو فضیلت ہے کہ جانور ذبح کس کے بدلے میں کیا؟ بیٹے کے بدلے میں، اور بیٹے کو ذبح کرنا اگر جائز ہوتا، حکم ہوتا تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں تم جانور ذبح کر دو، اجر و ثواب ہم ایسا ہی دیں گے جیسے اولاد ذبح کرتے۔
اس نے کہا اچھا جانور لو، خوبصورت جانور لو، تگڑا جانور لو، جس طرح انسان اپنے اولاد کو پالتا پوستا اس طرح کرو، اتنا اجر ملتا ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرے اجور تو ہیں جو، لیکن یہ جو اس طرح کا اجر ہے یہ اسی لیے یہ قربانی کی شان ہے کہ 3 دن کے اندر کرنی تمہیں بس۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے قربانی؟ کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ ابراہیم السلام کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ کہا اگر دمبا ہو، کہا کہ سوپ اور وہ جو اون ہے اس کے ایک ایک ٹانپ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور پہلے قاضی شروع ہوتی ہے گویا کہ اولاد ذبح کیے تم، اتنا اجر ہے۔ جب ماں عائشہ فرماتی ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے دربار الہی میں قبول ہو جاتا ہے، گرنے سے پہلے ذبح کیا۔ ادیناہ بذبح عظیم، واپس آ رہے ہیں، گھر لے آئے، قربانی بھی ہو گئی۔ ایک عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی قربانی پیش کی اور اس کے بدلے میں دمبا آیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب جو تھے انہوں نے بھی کوئی قسم کھائی تھی ایسی کہ میرا بیٹا ہوگا میں اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بھائیوں میں چھوٹے، حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے اور ویسے بھی چہرے کے اوپر خاص نور تھا، جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا ان کے چہرے پر، کہ دادا کے چہرے پر بھی تھا، پھر ان کے والد کے چہرے پر آ گیا۔ میں ذبح کروں گا جب بڑے ہو گئے، اب ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ واقعہ ذبح کا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں ہوا، اس لیے مینا میں قربانی کی جاتی، اور مینا میں ہی وہ 3 جگہ ہیں جو شیطان کے جو جس کو جمرات کہا جاتا ہے۔ جمرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے مارنا، کسی چیز کو مارنے کہتے ہیں۔ اور یہاں حرم میں لے گئے کیونکہ وہاں پر جگہ بنی ہوئی تھی جس پر وہ لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ تو کسی بھلے مانس نے مشورہ دیا، عبد المطلب ایک ترکیب بتاتا ہوں، ان کیا بیٹے تھے اور ان کا حسن و جمال ایسا تھا جو سب سے منفرد تھا۔ انہیں کہا ایسے کرو، قرآن اندازی کرو، ایک اونٹ اور عبداللہ اس کی قرآن اندازی کرو، اگر اونٹ کا نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ کو چھوڑ دینا۔ اب قرآن اندازی شروع ہوئی، 1 2 3، سب میں عبداللہ کا نام نکل رہا ہے، عبداللہ حضرت عبداللہ کا نام نکل رہا ہے، یہاں تک کہ 100واں اونٹ جب ہوا تو اس میں اس اونٹ کا نام نکلا، 100 کے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دی عبداللہ کو بچانے کے لیے۔ دیکھو یہاں بھی قربانی، وہاں بھی قربانی۔ پھر پیغمبر اسلام تشریف لا فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اتنی تکلیفیں اور ایذائیں اللہ کے راستے میں دی گئی ہے، مَا أُوذِيَ أَحَدٌ، کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ تکلیف کس کے لیے برداشت کی؟ اولاد کے لیے برداشت کی ساری تکلیف کیا۔ اب جب یہ ہو گیا کام، اب بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، ایک بات تشریف لاتے ہیں، حضرت ابراہیم السلام تشریف لائے، براق پر آتے تھے، سلام کیا، والدہ حضرت حاجرہ فوت ہو گئی تھی، جہاں اس وقت حتیم ہے یا حاجرہ علیہ السلام یہاں پر دفن ہے، یہ حتیم ہے، حتیم اسماعیل السلام بھی یہاں پر دفن ہے، یہاں پر جہاں اسی جو طواف وطاف ہے اس میں جو حتیم کی جگہ ہے یہاں پر یہ حضرات دفن ہے، کیونکہ یہی گھر بنا ہوا تھا، اصل میں یہی گھر تھا، یہیں پر جھونپڑی تھی جس میں اماں حاجرہ بھی رہتی تھی اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے، اور وہ پر طواف ہوتا تھا۔ آج والی کیفیت نہیں تھی اس زمانے کے حساب سے، اور معاملات تھے۔ کنواں بھی کھلا تھا جس کے اندر سے ڈول لے کر پانی پیا جاتا تھا، ڈول لے کر نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت
جوش آیا کہ میں خود ڈول نکالوں، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے کہ آنے والی امت پر مشقت نہ ہو، بہت سی چاہتے اپنی روک لی کہ امت کی مشقت ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اے عباس میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کنویں سے پانی نکالوں اور پیوں اور دوسروں کو پلاؤں، لیکن امت اس کو سنت سمجھ کر سب یہی کریں گے تو تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دے گا، اس لیے آپ نے فرمایا آپ چچا جان آپ نکالے میں پیتا ہوں، آپ نے نکالا اور آپ نے پانی پیا، صرف اس وجہ سے، ورنہ آج ہر آدمی کہتا کہ یار یہ تو سنت ہے، بلکہ آج کی ترتیب اس وقت کنواں چھپا ہوا ہے اور ان میں سے پانی صرف آتا ہے، ان کو بھی یہ ترتیب یہ نہ رکھنی پڑتی بھائی یہ بھی ایک عمل ہے جو سلم نے کیا ہے، لہذا آب زمزم کے اندر ہر آدمی کنواں کھینچے گا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اے بنو عباس کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں نہیں، ہر آدمی کہے گا رسول اللہ نے کھینچا تو میں کھینچوں، میں اس لیے نہیں کھینچتا، تم ہی کھینچو ورنہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں بھی کام نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ ڈیوٹی بنو عباس کی تھی، پانی پلانا بنو عباس کی تھی، یہ پانی پلایا کرتے تھے۔ تو میرے دوست تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جب یہ ہو گیا آپ ایک دن تشریف لائے، بیوی کو بلایا، ان کی اہلیہ کو بلایا، اپنی بہو کو، کہا تمہاری زندگی کیسی ہے؟ کہا بہت بری زندگی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پھر اور شکایتیں کی جیسے عورتوں کی عادت ہے۔ اور جو فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا اپنے گھر کی چوکٹ کو تبدیل کر لے، غیر ہو تو بادک اپنے دروازے کی چوکٹ تبدیل کر لے۔ آئے اور نبیوں میں سے خاص خوشبو آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بھائی نے کہا مجھے میرے والد کی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، بوڑھے آئے تھے، ایک خاص قسم کے گھوڑے پر سوار تھے، وہ براق تھا، اور کہا کیا کہا، انہیں مجھ پوچھا کیسے چل رہا ہے، تو میں نے کہا کہ بہت بری حالت ہے، تو وہ کہہ گئے کہ اپنے گھر کی چوکٹ تبدیل کر لے، اور میں جا چوکٹ تو ہے، مجھے تیرے تبدیل کرنے کا حکم ہے، نبی کے گھر میں ایسی ناشکری عورت نہیں ہونی چاہیے، جاؤ تو یہ طلاق دے دیں۔ چلیے دوبارہ شادی کر لی، پھر آپ آئے، پھر نہیں تھے، گھر آئے تو آپ نے کہا کیا حال ہے؟ کا بہت اچھا حالت ہے، بڑی بہت تعریف کی، انسان کو شکر ادا کرنے کی حالت ہے۔ آج تو پہلے عورتوں کا بس تھا تو مردوں کا بھی بس ہے، جس کو دیکھو نہ شکری کر رہا ہے، جس کو دیکھو اللہ معاف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا، اور کہا کہ کھانے میں کیا ہے تمہارے؟ کہا بس گوشت اور پانی، گوشت ہوتا ہے جو شکار کر کے لاتے ہیں یا کبھی مچھلی، وہ کہ ساحل سمندر قریب تھا جدہ، اور پانی ہے آب زمزم کا پانی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم السلام کی اس دعا کی وجہ سے کوئی کیسا آدمی ہو مکہ شریف میں گوشت اور پانی اس کو کبھی نقصان نہیں دیتا، اور اس کو ڈاکٹر ہزار کہے تمہیں نقصان ہے، اس سرزمین پر نقصان نہیں دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اس زمانے میں اور بھی چیزیں ہوتی تو سب کی دعا ہو جاتی، تو سب چیزیں کھانے پر یہاں کچھ نہ ہوتا، لیکن مکہ شریف میں یہ ہے کہ پانی اور اس پر نہیں، اور رسول اللہ نے مدینہ شریف میں اس نے ڈبل دعا کر دی، اللہ جو ابراہیم السلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے میں اس کے ڈبل کی برکت کی دعا مدینے میں کرتا ہوں، وہاں ایک سا میں 2 سا یا 1 سا میں 3 سا 4 سا ہو جائے، یہ دعا ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا کیا ہوا، کون آیا تھا؟ کہا ایک اس طرح بزرگ آئے تھے۔ کہا تو نے کیا کہا؟ کہا تو چوکن ہے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے رکھوں، سنبھال کے رکھوں، تیری قدر و قیمت کروں۔ حدیث شریف آتا ہے مومن کے لیے بہترین متاع نیک عورت ہے، بہترین زندگی کا متاع نیک عورت ہے۔ نیک عورت مومن کے لیے سب سے بہترین زندگی کا متاع ہے۔ بس اس کے بعد پھر وقت آ گیا، اب مجاہدات ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا، ابراہیم السلام اسماعیل السلام بڑے ہو گئے، ابراہیم السلام آ رہے ہیں، بیٹا اب ایک حکم آ گیا ہے،
یرفع ابراہیم القواعد البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب اللہ نے حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو. اس سے پہلے تعمیر قلعہ ہے. جبریل السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے اس کی بنیادوں کو ظاہر کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک پتھر اونٹ سے بڑا تھا، اونٹ سے بڑا. اس زمانے میں تو آلات نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر بنیاد میں تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر جو جبریل السلام کے پر مارنے سے ساری بنیاد ننگی ہو گئی. اب اس کی تعبیر شروع ہوئی، تعبیر اللہ کرا رہے ہیں. یعنی جب مجاہدات سے نکل آتا ہے یہ کہتے جب بھی کبھی اللہ کے راستے میں انسان پر سختی اور تنگی تکلیف آئے اس کو خوشی خوشی برداشت کرے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے دین کے کام لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ پہلے مجاہدات آتے ہیں پھر دین کے رسول کو قبول کر لیتے ہیں. اب کتنے عظیم الشان کام کہ پورے عالم کا قبلہ تعبیر ہو رہا ہے. باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، مکارا بنا رہے ہیں، پتھر لے کر آ رہے ہیں. اب تعمیر شروع ہو گئی. یہ یرفع ابراہیم القواعد البیت، قواعد یعنی پہلے سے بنیادیں تھی اس کے اوپر گھر اٹھا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اوپر گئے کیا کرے تو ایک پتھر اٹھا لایا. آپ نے کہا اپنے بیٹے سے اسماعیل پتھر لیا تاکہ میں کھڑا ہو کر اس کے اوپر کام کروں. وہ پتھر ایسا تھا کہ وہ آپ کے ارادے پر اوپر جاتا تھا نیچے آتا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم میں کہ ابراہیم السلام کے قدموں کے نشانات اس کے اندر گڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اندر نور کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی شہر پر قدم رکھ دے پگھل جاتا ہے. پتھر پگھل گیا. حالانکہ پتھر پر کھڑے ہونے سے کیا ہوگا، لیکن نبی کا قدم تھا ابراہیم السلام کا، وہ اندر چلے گئے اور ایسے اوپر جاتا تھا نیچے آتا. اور اس پتھر کو اللہ نے اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم نماز پڑھو، طواف کرنے بعد نفلی نماز پڑھو تو تم اپنے رخ میں مقام ابراہیم کو بیچ میں لے کر کعبہ کی طرف منہ کرو تاکہ اس مقام ابراہیم کی عزت اور احترام بھی تمہارے سامنے آ جائے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اس مقام ابراہیم کو بیچ میں لے کر نفل پڑھنے چاہیے. قرآن نازل ہو گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 20 ایسے مقامات ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ نے قرآن بنا کے اس کو کتاب سے نازل کر. اب گھر تعمیر ہو رہا، گھر تعمیر ہو گیا. اب اللہ تعالی نے کہا کہ خاص پتھر ہے جبل ابی قبیس کے پاس وہ لے کر آؤ اور اس پتھر کو یہاں پر لگاؤ جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت سے بھیجا گیا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ. سبدت و خطایا بنی آدم، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. آج جب بھی جا کر اس کو چومتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے حجر اسود کو چوما تو میں حیران ہو گیا. اللہ نے اندر کا منظر منکشف کر دیا تو میں نے دیکھا یہ اندر بہت بڑی جگہ ہے اور جو چومتا ہے یہ استلام کرتا ہے اس کے نام کی پرچی اندر گر جاتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کی زبان بنا دیں گے، آنکھیں بنا دیں گے. یہ کہے گا اللہ فلاں فلاں نے مجھے اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ چوما تھا، اور اس کا پھر سفارش کرے گا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا. کہ میں نے دیکھا، حیران ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر کہ پرچی کا میرے نام کی پرچی بھی اس میں گر رہی ہے. جو بھی اخلاص اور ایمان کے ساتھ چومتا ہے یا اسے استلام کرتا ہے اس کی نام کی پرچی اس میں سیو ہو جاتی ہے. قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ اللہ فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اور جنہوں نے محبت کے ساتھ مجھے چوما ہے. حجر اسود لگا دیا وہاں. میرے دوست فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ بتکلف قبول فرما رہے. ربنا تقبل منا، تقبل کا معنی ہے اللہ ہمارا عمل قبولیت کے لائق تو نہیں ہے، آپ از راہ فضل اس کو قبول فرما لیں. یہ ہے اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر نیکی کے بعد کہہ لیا کرو
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری سے نیکی کو قبول کر لے، تکلفاً قبول کر لے، قبول کے لائق تو نہیں۔ بس میرے دوست، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یہ وقت